बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हेलो फ्रेंड्स। उबैद बर्ड्स चैनल में आप लोगों का खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो आज की वीडियो बना रहा हूँ। एक भाई है, उसका सवाल है हमारे पास, मोहम्मद हारून भाई, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, उसकी ये कमेंट्स है मेरे पास। अगर 7वां पर कबूतर का वापसी का है, नर और मादा दोनों में, तो दोनों का जोड़ा बनाऊंगा तो हर बच्चा वापसी का पक्का होगा जी। अपनी राय बताएं प्लीज़, ठीक है। तो मोहम्मद हारून भाई, आपको एक बात बताता चलूं कि आप देख सकते हो जिस तरह माशाल्लाह मेरे हाथ में परिंदा मौजूद है। तो जब भी हम कोई जोड़ा लगाते हैं या हम कोई जोड़ा बनाते हैं, तो हमारा मकसद होता है, जिस तरह मैं आपको बताता रहता हूँ कि हमारा मकसद होना चाहिए कि हमारा कबूतर परवाज़ी भी बने और घर वापस भी आए, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट हमारे जहन में होते हैं, तभी तो हम जोड़ा बनाते हैं, वरना तो हमें जोड़ा बनाने की ज़रूरत ही क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको माशाल्लाह कबूतर का शौक़ करा दूं। तो आप देख सकते हो, ये मेरे घर का कबूतर है, ठीक है। तो आपको एक बात बतानी थी कि जब भी आप जोड़ा लगाओ कबूतर का, तो आप इस चीज़ का ख्याल रखो। देखो जिस तरह ये मैंने आपको परों में बताया हुआ है, ठीक है। तो आप पर का शौक़ करो कुंदे का, ये कबूतर का कुंदा है। तो आपने यानी जिस तरह परों में हम सयान देखते हैं ना, कि मैंने आपको बताया कि भाई ये जो पर है यानी 7वां पर, ठीक है। 7वां पर ये यानी पहला 10वां 9वां 8वां फिर 7वां, ये 7वां पर जिस कबूतर का परवाज़ी परों के यानी बाहर के 3 परों से मैचिंग होगी, तो वो कबूतर में परवाज़ बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। और ये जो परों के अंदर यहाँ देख रहे हो कि यहाँ इस तरफ का पेपर आप देखो ज़्यादा है और इस तरफ का पेपर आप देखो ज़रा कम है, ठीक है। तो ये जिस कबूतर का पेपर यहाँ से कम हो के बाहर को नोक बना रहा हो ना इस तरह, वो एक कबूतर में बहुत ज़्यादा परवाज़ होती है, ठीक है। तो यहाँ से हम ये चीज़ नोट करते हैं परवाज़ के हवाले से। तो आपकी बात ये भी सही है कि अगर मैं दोनों कबूतरों में, आप जिस तरह मैं आपको ये देखो यहाँ से इसकी 10वीं कम है, तो मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। अगर आप जिस तरह ये पर है, ठीक है, आप देखो कि 10वीं 9वीं 8वीं 7वीं कली इसकी मैच हो रही है इस परों से, तो इसमें परवाज़ है, ठीक है। अभी इसकी ये है 6ठी कली, तो ये 6ठी कली आप देखो, ये मैं हाथ रखता हूँ तो इसकी बनावट देखो किस कहाँ जा रही है, पीछे परों में। तो ये यानी कि वापसी भी है इसमें, लेकिन इस कबूतर में परवाज़ बहुत है। तो अब इसके साथ जब आप सेकंड पार्टनर लगा रहे हो, अगर आपने उसके अंदर भी यही चीज़ रखनी है, तो आपके कबूतर की परवाज़ बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। परवाज़ यानी बढ़ जाएगी। तो ये परवाज़ अगर कबूतर में ज़्यादा बढ़ जाए, तो कबूतर परवाज़ मुकम्मल ना होने की वजह से कबूतर घर नहीं आता, ये भी प्रॉब्लम होती है उसमें। और हम जब जोड़ा लगाते हैं तो हमारी कोशिश ये होती है कि परवाज़ भी मिले और हमें साथ साथ कबूतर वापसी भी घर बैठे। तो इस चीज़ का हमने ख्याल रखना होता, तभी हम इसके साथ यानी एक पार्टनर। अब जिस तरह आप यहाँ देखो कि इसकी ये 10वीं कम है ना, तो यहाँ की भी आप देखो कि इसकी 7वीं ये है, ठीक है। ये 7वीं की मैचिंग इसके साथ आ रही है। अब जब मैं इसके साथ पार्टनर लगाऊंगा, मैं चाहूँगा कि मैं इसके साथ जो पार्टनर लगाऊं, उस पार्टनर में यानी कि ये जो इसकी 7वीं है, इसकी मैचिंग इसके यानी 6ठे पर से 5वें पर से पीछे के परों से आए। अगर मैं ये चीज़ नहीं देखूँगा तो मेरे कबूतर में वापसी तो बनेगी नहीं, ठीक है। अब आ जाते हैं जोड़ के हवाले से और हड्डी के हवाले से ना। तो अगर आपने देखो बिलफर्ज दोनों में अगर आपने पर एक जैसा रख दिया, और यहाँ जोड़ में भी बहुत कबूतर का अमल दराज होता है यानी कि वापसी में, ठीक है। अब मैंने बीच में एक वीडियो दी थी, बताया था भाई को कि भाई ये हड्डी जो जा रही है, अब ये हड्डी जैसे ही यहाँ एंड हुई, हड्डी से नीचे की तरफ अगर जोड़ चला जाए, हड्डी से नीचे को जोड़ आ गया, ठीक है। हड्डी से नीचे को जोड़ बिल्कुल ऐसे ये हाथ गया और हड्डी के साथ ही जोड़ लगा और नीचे को लगा हुआ है, तो वो कबूतर ब्रीडर कबूतर होता है। उस बहुत अच्छी यानी उस कबूतर में बहुत अच्छे आगे बच्चे देने की सलाहियत होती है, ठीक है। उसके बच्चे वापसी के भी पक्के होते हैं। ये एक जोड़ में हम लोग एक चीज़ देखते हैं। तो यहाँ अगर आपने कबूतर के परों में वापसी दोनों में रख दी है, तो आपने जोड़ में करना है, आपने जोड़ सेलेक्ट करना है। अब इस कबूतर का जोड़ यकीन जानो इतना लाजवाब जोड़ है कि मैं आपको क्या बताऊँ। इस कबूतर के बच्चे मैं उड़ाने में नहीं डालता। इस कबूतर के बच्चों में परवाज़ बहुत है और वापसी है नहीं, क्योंकि ये जोड़ा मैंने बिल्कुल तेज़ परों का लगाया हुआ है।
تو اس کو میں نے آگے کراس دینا ہے اپنے دوسرے کبوتروں میں، اس وجہ سے میں اس جوڑے کو اڑانے میں نہیں چھوڑتا۔ تو جس طرح آپ کو بتایا نا کہ بھئی یہ دیکھو کہ یہاں اس کے ایک تو 7ویں کلی باہر کے پروں میں میچ ہو رہی ہے، تو اس میں پرواز یہاں سے بھی آ گئی۔ اب میں جس طرح جوڑ کے حوالے سے آپ کو بتا رہا تھا کہ اس کا جوڑ جو ہے نا، یہ دیکھو یہ گئے یہاں ختم ہوا، ختم ہو کے گیپ ہو کے پھر یہ پھنس گیا ہاتھ، یعنی کہ بالکل یہ اگر آپ یہاں سے ایسے آؤ نا تو یہ آپ کا ہاتھ پھنستا ہے، ٹھیک ہے، یہ یہاں جوڑ میں پھنس رہا ہے، یعنی کہ اس کے جوڑ ایسے نیچے کو شیپ کر رہے ہیں، نیچے کو ایسے ہو رہے ہیں، یعنی کہ اگر آپ دیکھو تو یہاں سے ایسے ہو رہے ہیں، یعنی کہ اگر ایسے کوئی چیز جائے نا ایسے ہاتھ پھیرتے ہوئے جاگے تو یہ پھنس جاتا ہے، یہاں آ کے مجھے اوپر اٹھانا پڑتا ہے، یعنی ایک ایسے ہوتا ہے کہ ایسے آئے اور یہ نیچے کو چلے گئے، نیچے کو نہیں جاتا، یہ دیکھو ہاتھ یہاں آ کے پھر ایسے اوپر اٹھ کے پھر نیچے آیا، تو یعنی کنڈیاں جیسے بنی ہوئی اس طرح کا جوڑ ہے۔ اور یقین جانو کہ یہاں ایسے لگتا ہے کہ اس کو یہاں جا کے کسی چیز نے ایسے ٹرن کر دیا ہے، اس کو یہاں جا کے کسی چیز نے ٹرن کر دیا۔ تو جس کبوتر میں یہ جوڑ ہوتا ہے اس کبوتر میں بہت زیادہ پرواز ہوتی ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ اب میں نے اس جوڑ یعنی اب تو آپ کو بتایا کہ یہ پر میں ہم نے ایک چیز دیکھی کہ پرواز، جوڑ میں ہم نے دیکھا پرواز ہے، ٹھیک ہے۔ اب واپسی جو اس کبوتر میں ہم نے بنانی ہے وہ دوسرا طریقہ ہے، اس کو بنانی ہے واپسی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم نے آپ کو جس طرح بتا رہا تھا، آپ اگر اس طرح کے جوڑے لگاؤ گے دونوں کے، یعنی کہ واپسی دیکھو گے پروں میں، تو آپ کا کبوتر واپسی کرے گا لیکن اس میں پرواز کم ہوگی۔ اب آپ نے جوڑ جس طرح میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک جوڑ ہے بالکل، یہ دیکھو یہ ہڈی گئی سیدھا جاتی ہے، بالکل اس کے ساتھ جوڑ جو چلا یہاں سے وہ بھی بالکل اس کے ساتھ آپ کو ایسے لگے کہ بالکل یہ گیا، یہ جوڑ پہ ہاتھ آیا، ایسے جوڑ آ گیا، ٹھیک ہے، جوڑ بھی سامنے اس کے ایسے آ گیا۔ اس کبوتر میں واپسی زیادہ ہے، پرواز یعنی کم ہے۔ واپسی اتنی ہے اس کبوتر کو، اس کے اندر یعنی سیان اتنا ہے کبوتر میں کہ وہ جلدی گھر کو پکڑ لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے۔ ایک دو پروازوں میں اس نے یعنی اگر وہ تیسری پرواز پہ جا رہا ہے 8-10 گھنٹے کی پرواز بھی کرے گا کبوتر گھر آئے گا، لیکن وہ 8-10 گھنٹے کی پرواز نہیں کرتا کبوتر، اس میں پرواز کم ہوتی ہے، سیان زیادہ ہوتا ہے۔ جس کبوتر میں جوڑ جو ہے نا اس کی ہڈی کے ساتھ جا کے یعنی ایسے چلا، یہ ہڈی کے ساتھ آ گیا، بالکل ایسے آ گیا، ٹھیک ہے، اس کبوتر کو آپ نے یہ والے جوڑ کے ساتھ لگانا ہے، تو آپ کے کبوتر میں یعنی واپسی بھی بنے گی اور پرواز بھی بنے گی۔ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ بھئی جوڑا یہ ایک یعنی کہ لمبا پروسیس ہے، آپ کو پتہ ہے کہ میری کبوتر بازی جس طرح میں کر رہا ہوں یہ ایک لمبا پروسیس ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں نے اب کبوتری لی ہوئی ہے، اس کبوتر سے میں نے کبوتری لی ہوئی ہے، اب اس کو میں نے ڈالنا ہے جوڑے پہ۔ تو آپ کو بتا رہا تھا جس طرح یعنی کہ پروازی، ٹھیک ہے، پرواز ہے پروں میں، اس طرف بھی آپ دیکھ سکتے ہو جوڑ بھی اس میں پروازی لگا ہوا ہے جس میں یعنی پرواز بھرپور ہے۔ اور یہ ہے کھلی دم کا کبوتر، یعنی کہ اس طرح کی دم ہے اس کی کہ اس کا پتہ بالکل سینٹر میں رہتا ہے، دونوں طرف گیپ ایک جیسا ہوتا ہے۔ کچھ کبوتر ہوتے ہیں کہ ایک پتے کے اندر اپنی دم یعنی پوری کور کرتے ہیں، وہ چیز اس میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر یعنی پتہ سینٹر میں رہتا ہے، دونوں طرف گیپ رہتا ہے، تو اس طرح کا یہ کبوتر ہے اور اس میں پرواز بہت ہے۔ اب اس کبوتر کے اندر سیان ڈالنا ہے تو اس کا یعنی اس کے نیڑ بچے یعنی جیسے یہ جوڑا ہے، اب میں اس کا آپ کو مادی کا شوق کراتا ہوں۔ تو ماشاءاللہ ہارون بھائی آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ میرے ہاتھ میں اس وقت کبوتری موجود ہے، ذرا میں اس کی آنکھ کا بھی آپ کو شوق کرا دوں۔ تو یہ اس کبوتری کی آنکھ ہے، ٹھیک ہے، آپ دیکھ سکتے ہو ماشاءاللہ کس قدر زبردست آنکھ اور ویبریشن کرتی ہوئی آنکھ۔ تو اب آپ کو جو چیز مین بتانی تھی پر کے حوالے سے، تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ اس کبوتری کے پر سے پہلے آپ یہ دم دیکھو، یہ کبوتر کی میرے اس کبوتر کے اندر بھی یہی دم ہے، مادی کے اندر بھی یہی دم، نر کے اندر بھی یہی دم، ٹھیک ہے، دونوں کی دم سیم۔ اب اس کے پر دیکھو آپ کہ آپ کو جس طرح بتایا کہ تیز پر، اب دیکھو کہ اس کے ذرا ہیڈ خراب ہو رہے ہیں لیکن یہ 7واں پر میچ کر رہا ہے اس کے پروازی پروں سے، ٹھیک ہے۔ اور اس طرف بھی آپ دیکھو گے کہ یہی چیز آپ کو نظر آئے گی کہ اس کی یعنی اس پر کی بناوٹ اس کے ان پروں میں میچنگ ہو رہی ہے۔ یہ پر اس لیے خراب ہو جاتے ہیں دوستوں کیونکہ میرے پاس جالی والے کیج ہیں، تو اس میں انڈے ہوئے بیٹھی ہوئی کبوتریاں پھر جالی پہ پر ٹکراتے ہیں تو پر خراب ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔
تو یہ آپ کو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ اب یہ جوڑا میں نے لگایا ہوا ہے، اس جوڑے کے اندر ایک تو پرابلم یہ ہے کہ بچے گھر نہیں بٹھاتا، اس کے بچے جاتے ہیں پرواز میں، 3-4 پروازوں کے بعد پھر وہ بچے واپس ہی نہیں آتے۔ تو اس لیے اس جوڑے کے بچے میں اڑاتا نہیں ہوں۔ اس جوڑے کے بچے اس وجہ سے نہیں اڑا رہا کیونکہ ان میں پرواز بھرپور ہے، جس طرح میں نے آپ کو جوڑ کے حوالے سے بتایا نا کہ اس کے بھی وہی جوڑ ہیں، یہاں آ کے جوڑ پھنستے ہیں، یعنی ہاتھ ایسے آیا تو یہ پھنسنا شروع ہو جاتا ہے، اور بالکل یوں جا کے ٹرن ہو کے بالکل آپ کو بتاؤں کہ یہ دیکھو نا، یہ ہڈی آئی، یہ ہڈی آئی، ہڈی سے یہ نیچے کو ہاتھ گیا اور یہ پھنس گیا ہاتھ، ٹھیک ہے۔ ایک ہوتا ہے جوڑ جو یہاں سے ہڈی کے ساتھ سے ایسے نیچے آیا اور بالکل ایسے اور ایسے آ کے ختم ہو گیا، وہ جوڑ ایسے ختم ہو گیا، اب کا ہاتھ ایسے نیچے کو چلا گیا۔ اب اس کبوتر میں ایسے ہاتھ نیچے کو نہیں جاتا، یہاں جا کے اوپر اٹھتی ہے فنگر، کیونکہ جوڑ اس کے اس طرح ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، اس طرح کے جوڑ ہیں، یعنی کہ اس طرح کا گیپ بنتا ہے۔ جو اس طرح کا جوڑ ہوتا ہے، مطلب ایسے جا کے ایسے ہو، وہ جوڑ اتنا پروازی جوڑ ہے، اس میں کبوتر کو بہت زیادہ پرواز ہے اس میں، یعنی کبوتر کے اگر اس طرح کے جوڑ کے آپ جوڑے لگاؤ گے اور پھر وہ کبوتر گھر نہیں بیٹھیں گے، ٹھیک ہے، وہ کبوتر اپنی مرضی پہ بیٹھیں گے جب ان کی پرواز پوری ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے کچھ کبوتر ایسے ہوتے ہیں، یعنی پروازی جوڑے بنائے جاتے ہیں آگے اپنے کبوتروں میں کراس کرنے کے لیے، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو مطلب اگر ایک پر اس طرح کا رکھا، دوسرا پر اس کے ساتھ دوسری طرح کا رکھ کے اس کا یعنی بچہ گھر بٹھانا ہے ہم نے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کہ آپ کی جو میرا کہنے کا مطلب ہے، امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آئی ہوگی میری بات، کہ جب بھی جوڑا لگایا جاتا ہے کسی مقصد سے لگایا جاتا ہے۔ اگر آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ یعنی کہ 7ویں پر کی بناوٹ پیچھے کے پروں سے رکھو تو جوڑا لگاؤ، انشاءاللہ وہ بھی جوڑا لگاؤ آپ، لیکن بچے پھر آپ کو یہ سمجھ ہونی ہے کہ اس جوڑے کے بچے آپ نے کیسے اڑانے، تو پھر آپ نے اس کی ہڈی کو اور جوڑ کو دیکھ کر جوڑا لگانا ہے، تو انشاءاللہ پھر وہ بچے گھر بیٹھیں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ ان چیزوں کو نہیں دیکھ کے جوڑا بناؤ گے، بچے اڑیں گے لیکن ان میں پرواز کم ہوگی، واپسی زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو ضرور آپ بھائیوں کو فائدہ پہنچائے گی۔ اگر نہیں سمجھ لگی میری بات تو ہارون بھائی بتا دینا، انشاءاللہ پھر میں دوبارہ ویڈیو بنا دوں گا۔ اگر سمجھ آ گئی تو اللہ حافظ، ٹھیک ہے، خوش رہو۔